الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وصحبہ الابرار ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتیہا اجرہا مرتین واعتدنا لہا رزقا کریما۔ 22واں پارہ 4 صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ احزاب کا آخری بقیہ حصہ، سورہ سبا مکمل، سورہ فاطر مکمل اور سورہ یاسین کا ابتدائی حصہ۔ 22ویں پارے کے آغاز میں اللہ رب العزت نے امہات المؤمنین ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن ان کو بشارت دی ہے اور کچھ احکامات سے ان کو نوازا ہے۔ 7 احکامات ہیں اور اسی طرح مسلمانوں کی 10 صفات کا ذکر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین کا ہونا مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا ذکر ہے اور آپ کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم ہے، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، مسلمانوں کو اذیت دیتے ہیں، ان کی مذمت کا ذکر ہے، اور مسلمان خواتین کے لیے پردے کے احکامات ہیں۔ سورہ سبا میں جو اہم مضامین ہم بیان کر سکتے ہیں، ملک سبا، لوگوں کی خوشحالی، آسودگی اور پھر ان کا کفران نعمت، ناشکری، تکبر و غرور، اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ہے۔ سفارش کے حقیقی مفہوم کو اللہ نے کھول کر بیان کیا ہے، اور کل قیامت کے دن ان لوگوں کا آپس میں مکالمہ ہوگا کہ جو معاشرے میں ایک دوسرے کو دیکھ کر ایک دوسرے پر تسلط جماتے ہوئے، ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہوئے باطل کی پیروی کرتے تھے، یعنی اتباع اور متبوعین۔ سورہ الفاطر قرآن کریم کی وہ عظیم و شان صورت ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنی خالقیت اور اپنی بے نیازی کا بڑے اچھے انداز میں اظہار کیا ہے۔ اہل علم کی صفت خشیت کا ذکر ہے اور مسلمانوں کے 3 گروہوں کا ذکر ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کا تذکرہ ہے۔ تو اب آئیے چند منتخب آیات کی روشنی میں ہم اس پارے کا خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ احزاب کی آیت 31 سے 34 تک اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کو مخاطب کرتے ہوئے ان کو دوہرے اجر کی بشارت سے نوازا ہے کہ تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت فرما برداری کرتی رہو گی اور نیک اعمال کرتی رہو گے تو تمہیں دوہرا اجر ملے گا، اور ہم نے تمہارے لیے رزق کریم تیار کیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ عقد میں ان آیات کے نزول کے وقت 9 ازواج مطہرات موجود تھیں۔ ان میں سے 5 کا تعلق قریش سے تھا اور 4 اس کے علاوہ تھیں۔ عائشہ، حفصہ، ام حبیبہ، سودا اور ام سلمہ، یہ قریش خاندان سے ہیں، اور 4 ان کے علاوہ صفیہ، میمونہ، زینب اور جویریہ رضی اللہ تعالی عنہن،
یہ غیر قریشی خاندان سے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان پاکیزہ عالم اسلام کی خواتین جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ بیویاں ہیں اور تمام اہل اسلام کی مائیں ہیں، ان کو 7 باتوں کا حکم دیا ہے، اور اس خطاب میں آپ کی امت کی خواتین بھی شامل ہیں۔ تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یہاں ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ان کو احکامات دیے ہیں، یہ احکامات ان کی بڑی اہمیت ہے، اور مسلمان خواتین کے لیے یہ ایک مشعل راہ ہے، ایک آؤٹ لائن ہے۔ تو ازواج مطہرات کو ان آیات کا مخاطب کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ امت کی ساری خواتین اس میں شامل ہیں۔ وہ احکامات کیا ہیں؟ نمبر 1، نزاکت کے ساتھ اور اس انداز میں کسی کے ساتھ بات نہ کریں کہ کسی کے دل میں خواہ مخواہ کوئی غلط خیال واقع ہو جائے، یعنی لوچدار آواز سے گفتگو کرنے سے پرہیز کیا گیا، اور یہ روکھا پن ظاہری طور پر، یہ نہیں کہ لفظی اور معنوی طور پر بات کرنے کے انداز میں شدت ہو۔ نمبر 2، بلا ضرورت گھر سے نکلنے سے روکا گیا ہے۔ خاتون گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن شرعی آداب کے مطابق اور شرعی اصولوں کو فالو کرتے ہوئے۔ اس میں اہم چیز مکمل پردہ داری ہے۔ نمبر 3، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلیں، یعنی بناؤ سنگار کر کے۔ اور افسوس کی بات ہے کہ بہت سی ہماری بہنیں، بیٹیاں اس حکم کو نظر انداز کرتے ہوئے باہر نکلتی ہیں، جو کہ اللہ رب العزت کی ناراضی کا بہت بڑا ایک سبب اور ذریعہ ہے۔ نمبر 4، نماز کی پابندی کرنا۔ نمبر 5، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 6، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ مراجعہ کرنا۔ یہ 7 احکامات ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمائے گئے، اور اس میں امت کی تمام خواتین بھی ان آیات کا مخاطب ہیں۔ اور اسی ضمن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، اہل البیت، یعنی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل البیت، یا اہل البیت اصل میں یا حرف ندا محذوف ہے، ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے۔ تو اہل بیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بدرجہ اولا شامل ہیں، اور پھر آپ کی جو اولاد ہے، بالخصوص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ بھی آپ کے اہل بیت کا جز ہیں، حصہ ہیں۔ ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا قرآن کریم کی نصوص سے ثابت ہے، اور آپ کے اہل خانہ کا، اہل بیت کا، اہل البیت یعنی جو حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کا احادیث کی روشنی سے ثابت ہے۔ اس موضوع پر بعض لوگوں نے افراط و تفریط اور غلو جفا کا مظاہرہ کیا ہے۔ بعض نے اہل بیت میں صرف ازواج مطہرات کو شامل کیا ہے اور دوسروں کو نکال دیا ہے، جبکہ بعض نے صرف حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی اولاد کو شامل کیا ہے اور ازواج مطہرات کو نکال دیا ہے۔ تو اس میں نقطہ اعتدال یہی ہے کہ اہل بیت میں
کتاب و سنت کی روشنی میں، لغت کی روشنی میں کسی بھی مرد کی بیوییں اور اس کی اولاد شامل ہوتی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان آپس میں بڑی محبت، عقیدت، مودت تھی، اور بیسیوں ایسی مثالیں ہیں کہ حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت کے باہم رشتہ داریاں تھیں، ایک دوسرے کے رشتے ناتے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دلوں کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت سے سرشار رکھیں۔ دونوں سے محبت کرنا ایمان ہے، اور دونوں سے محبت کرنا ہمارا اعتقاد ہے، اور اسی میں ساری امت کی عافیت ہے، اور اسی میں برکت ہے، خیر و عافیت ہے۔ اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہیں۔ تو ہمیں حضرات صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کے بارے میں محبت، مودت کے جذبات کو فروغ دینا چاہیے، اور یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارا حشر بھی ان پاک باز ہستیوں کے ساتھ کرے۔ آیت نمبر 35 میں 10 مسلمانوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ ان آیات کا سبب نزول یہ ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے استفسار کیا، کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم میں مردوں کا ذکر ہوتا ہے، خواتین کا ذکر نہیں ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دلداری کرتے ہوئے ان آیات کو نازل فرمایا۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کا ہر حکم اس میں مرد خاتون دونوں شامل ہوتے ہیں، الا کہ جو عورتوں کے خاص مسائل ہیں اس میں مرد مخاطب نہیں ہیں۔ جزا، سزا، نیکی، اطاعت کے حوالے سے مرد و زن میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو وہ جو 10 صفات ہیں، اسلام، ایمان، فرما برداری، سچائی، صبر، خشوع، صدقہ، خیرات، روزہ، اپنی عفت و عصمت کی حفاظت، اور کثرت کے ساتھ اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو بالخصوص جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں ہمہ وقت، اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں۔ چند آیات کے بعد ان کے بارے فرمایا، هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، کہ یہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی درود، رحمتیں اور ان کا تذکرہ خیر کرتے ہیں۔ یہ سارے مفہوم اس میں شامل ہیں، ذکر الہی کے بڑے فضائل اور مناقب ہیں۔ بعد کی آیات میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نکاح ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن حضرت زینب سے ہوا تھا۔ تو اس واقعہ میں جو ایک اہم درس ہے وہ یہ ہے کہ زمانہ جاہلیت کی رسم تبنیت کو ختم کیا گیا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ لے پالک، منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ دیتے تھے۔ اس کی متعلقہ خاتون سے لے پالک بیٹے کا باپ نکاح نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس رسم کا ازالہ اس انداز میں کیا کہ پہلے حضرت زید بن حارثہ کا نکاح حضرت زینب سے ہوا، جو قریشی خاندان کی تھی، نبھا نہیں ہو سکا، علیحدگی ہو گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے نکاح کیا، اور فرمایا اسی واقعہ کے آغاز میں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے تو پھر کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ لائق نہیں کہ وہ اپنا حق اختیار استعمال کرے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دینا ہی ضروری ہے، ورنہ وہ نافرمانی ہوگی، اور ایسی نافرمانی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ ہرگز اسے پسند نہیں کرتے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 صفات کا تذکرہ ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آپ کو اللہ نے اپنی امت اور پہلی امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا، داعی، اللہ کی طرف بلانے والا اور روشن چراغ۔ تو مسلمانوں کو خوشخبری دی گئی ہے کہ ان کے لیے اللہ کے پاس بڑا اجر ہے، اور کافر منافق لوگوں کی اطاعت سے منع کیا گیا ہے۔ اور چند آیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ نبوت میں حاضری کے آداب بیان کیے گئے ہیں، اور امہات المؤمنین کو چند مزید پند و نصائح سے نوازا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے ایک آیت میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کے لقب سے پکارا ہے، ذکر کیا ہے۔ اس سے اور دوسری آیات، دوسری نصوص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبوت و رسالت کا دروازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ختم ہو چکا ہے، بند ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی نبوت کا، رسالت کا دعویٰ کرے گا کسی بھی صورت میں، ذلی، بروزی، وہ سب جھوٹ اور افتراء ہوگا، اور ایسا شخص دجال اور کذاب کے زمرے میں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آیت نمبر 56 ہے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت اور فضیلت پر بہت بڑی دلیل ہے۔ تو درود شریف کے بڑے فوائد ہیں، کثرت کے ساتھ صبح و شام بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام پڑھنا چاہیے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ وہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں دین و دنیا کے اعتبار سے جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں وہ درود شریف کی برکت سے۔ تو درود شریف کے مختلف صیغے ہیں، مختصر، مفصل اور بہترین درود ابراہیمی ہے، اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور مختصر درود میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ نے اس کے رسول کو اذیت دینے والوں کو کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک، ذلیل، رسوا کرنے والا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اور وہ لوگ جو مومن مرد اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر کسی جرم اور بغیر کسی گناہ کے، تو وہ بہت بڑے گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 58 اس حوالے سے بڑی اہم ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی حرکت سے اور کسی کے رویے سے تنگ ہے، کوئی اس کو تنگ کر رہا ہے بلا وجہ، تو اس کے سامنے یہ آیت بار بار پڑھے، اس کا ترجمہ اسے بھیجے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیں گے۔ پھر اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات اور آپ کی صاحبزادیاں اور تمام مسلمان خواتین کو مخاطب کرتے ہوئے پردے کے احکامات بیان فرمائے ہیں۔ سورہ سبا یہ وہ سورہ کریمہ ہے کہ جس سے قرآن کریم کے چوتھے اور آخری حصے کا آغاز ہوتا ہے۔ تو سورہ سبا اور سورہ فاطر، سورہ الفاتحہ اور الکہف اور سورہ انعام، یہ 5 صورتیں وہ ہیں جن کا آغاز الحمدللہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی فرمایا الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ۔ اس میں اللہ رب العزت کی تعریف ہے، اللہ ہی ہر قسم کی تعریف کے مستحق ہیں، اور لفظ الحمدللہ یہ عبادت ہے، دعا ہے، اور اسے کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ جب بھی کوئی آپ سے کوئی حال پوچھتا ہے الحمدللہ کہیں، غم ہے، خوشی ہے، دکھ ہے، بیماری ہے، تونگری ہے، صحت ہے، ہر حالت میں یہ لفظ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اس کو بڑا عام کرنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے
ان کو غیر معمولی صلاحیتوں سے اور غیر معمولی صفات سے ان کو نوازا تھا۔ اسی ضمن میں یہ واقعہ میں ملتا ہے کہ جنات جو ان کے تابع تھے وہ علم الغیب نہیں جانتے تھے۔ اللہ رب العزت نے یہ بھی اس حقیقت کو اچھی طرح یہاں بیان کیا ہے کہ غیب کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ اس کے بعد قوم سبا کا ذکر ہے، یا ملک سبا جو آج کل کے جغرافیے کے مطابق یمن کا علاقہ بنتا ہے۔ اللہ نے ان لوگوں کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، ناشکری کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی خوشحالی کو، ان کی آسودگی کو تباہی و بربادی میں بدل کے رکھ دیا۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، نبوت، آپ کا میسج صرف مکہ اور مدینہ کے لیے نہیں، صرف وادی حجاز کے لیے نہیں، صرف جزیرہ عرب کے لیے نہیں، صرف مشرقی ممالک کے لیے نہیں، جیسا کہ بعض مستشرقین خیال کرتے ہیں اور باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہدایت، آپ کی نبوت و رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے، اور کائنات کے تمام انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے بھی ہے۔ تو مشرق سے مغرب، جنوب سے شمال، جہاں بھی دنیا بس رہی ہے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ بشیر ہیں، نذیر ہیں، لیکن ساتھ ہی اللہ نے ایک حقیقت کو بیان کر دیا، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اکثر لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں، نہیں جانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ کو نہیں سمجھتے۔ اور بھی قرآنی آیات میں یہی ہے کہ دنیا کی اکثریت وہ منکر حق ہوتی ہے، وہ باطل اور باطل والوں کا ساتھ دیتی ہے۔ تو ہمیشہ انسان کو حق اور اہل حق کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ فاطر 45 آیات اور 5 رکوع پر مشتمل ہے۔ آیت نمبر 2 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اور اپنے منعم حقیقی ہونے کے بارے اللہ نے فرمایا، سورہ ما یفتح اللہ للناس من رحمہ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ تعریف ہر تعریف، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ کے لیے، جو آسمانوں زمینوں کا پیدا کرنے والا، فاطر، جو بغیر کسی نمونے کے کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے، اس کو تخلیق کرتا ہے، پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ نے فرشتوں کو اپنا قاصد بنا کر بھیجا ہے، جو 2 3 4 پروں والے ہیں، اور اس سے بھی کمی بیشی ہے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی اصلی حالت میں دیکھا تو 600 پر تھے ان کے۔ تو پھر فرمایا کہ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کسی پر اپنا در رحمت کھولنا چاہے تو اسے کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کسی پر اپنی نعمتوں کو بند کرنا چاہے تو ان کو کوئی جاری ساری نہیں کر سکتا۔ یہ مفہوم اس دعائے نبوی میں بھی شامل ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ پھر اللہ نے سارے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم، کہ اللہ نے تم پر جو نعمتیں کی ہوئی ہیں اس کو یاد کرتے رہا کرو۔ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنے سے انسان کو سکون ملتا ہے، اسے ذہنی آسودگی حاصل ہوتی ہے،
اور اللہ تعالیٰ مزید عطا فرماتے ہیں، جبکہ ناشکری سے پہلا بھی چھین لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شیطان کی مکر فریب، اس کی چال بازیوں کا ذکر ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہو۔ انسان کی خلقت کا ذکر ہے، اور پھر اللہ نے چند نعمتوں کا ذکر کیا جو انسان کو خوراک، مچھلی کی صورت میں دریا کی جو نعمتیں ہیں اس حوالے سے جو اس کو حاصل ہوتی ہیں۔ فرمایا یا ایھا الناس وانتم الفقراء الی اللہ، اے دنیا جہاں کے لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو، اللہ بے نیاز ہے۔ اس میں اللہ کی بے نیازی اور اللہ رب العزت کی عظیم الشان رفعت اور اللہ تعالیٰ کا تمام جہانوں سے بے نیاز ہونا، اس کا ذکر ہے، اور ساری دنیا انسانیت اللہ کی محتاج ہے، اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں آیت نمبر 28 میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اہل علم کی ایک اہم صفت کو بیان کیا ہے۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ علماء اہل علم کی 3 قسمیں ہیں، عالم باللہ اور عالم بامر اللہ۔ نمبر 2 صرف عالم باللہ، اور نمبر 3 عالم بامر اللہ۔ یعنی عالم باللہ اور عالم بامر اللہ جس کے دل میں اللہ کی خشیت بھی ہے، اللہ کا تعارف بھی ہے، اور اللہ کی حدود و قیود اور اس کے فرائض کو جانتا ہے، اور عالم باللہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے لیکن اللہ کی حدود فرائض سے بے خبر ہے، اور عالم بامر اللہ کہ جو حدود و فرائض سے باخبر ہے لیکن خشیت الہی سے اس کا دل عاری ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اہل علم کی جو اس میں اہم صفت بیان کی ہے کہ اہل علم وہی ہیں جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے، خشیت ہوتی ہے، اور بعض اہل علم نے یہی کہا ہے کہ جو علم نافع ہے اس کا صحیح ثمرہ الخشیہ ہے، اللہ سے ڈرنا اور اللہ کا خوف دل میں جمانا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک نفع بخش تجارت کا ذکر کیا ہے، اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کی تلاوت، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، پوشیدہ اور اعلانیہ۔ یہ ایسی تجارت ہے تجارت لن تبور، جسے کبھی گھاٹا نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ نے مسلمانوں کی 3 قسمیں یہاں بیان کی ہیں آیت نمبر 32 میں، تو یہ میں آپ سے درخواست کروں گا کہ اس آیت پہ غور و فکر کریں، بڑی جامع آیت ہے۔ نمبر 1 وہ مسلمان جو اپنی جانوں پہ ظلم کرتے ہیں، جن کے گناہ بہت زیادہ ہیں، جو حلت حرمت کی پرواہ نہیں کرتے لیکن ہے مسلمان۔ نمبر 2 وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جو درمیانے قسم کے ہیں، جن کی نیکیاں ان کے گناہوں سے زیادہ ہیں۔ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور جو عمل خیر میں سبقت کرنے والے ہیں، جن کا جو پلڑا ہے وہ نیکیوں سے بھرپور ہے۔ تو اہل علم نے لکھا ہے کہ مسلمان یہ تینوں قسم کے لوگ جنت میں جائیں گے، البتہ جو پہلی قسم کے لوگ ہیں وہ سزا بھگت کر جائیں گے، یا اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ سفارش حاصل کرنے کے بعد داخل ہو سکیں گے۔ اور نمبر 2 جو حلقے سے حساب و کتاب کے بعد جنت میں جائیں گے، اور جو سابق بالخیرات جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت عطا فرمائے۔ حساب بہت ایک خطرناک مرحلہ ہوگا، اللہ رب العزت سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کی قسم اٹھا کر فرمایا اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں اور صحیح راستے پر ہیں۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی صراط مستقیم پر قائم دائم رکھے۔ اللہ تعالی ہمیشہ ہمارے دلوں کو نور کتاب و سنت سے منور فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔